محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں یا جو دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد دنیا سے جا چکے، تو انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر مانگنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور ایسا تو ہونا بہت مشکل ہے کہ دنیا میں کسی انسان پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد نہ ہو۔ کسی کو زیادہ پریشانی آ جاتی ہے، کسی کو کم۔ تکلیفیں تو آتی ہی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان پر اور زیادہ آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ برگزیدہ، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اپنے انبیاء و رسول ہیں، اور آپ لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکالیفیں، مصیبتوں پر صبر انبیاء و رسول نے ہی کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ البتہ دو باتیں ہیں، کبھی کبھی مصیبت اپنے اعمال بد کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، عمل میں کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو متنبہ کرتے ہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنے اعمال کو سدھار لو، اللہ کی جانب متوجہ ہو جاؤ، تو اللہ تم پر آسانی فرما دیں گے۔ اور کچھ مصیبتیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو مقام دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں مومن بندے کو اگر کانٹا چبھنے کی برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے تو دو باتیں ہیں، اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے کتاب کے اندر کہ کسی مومن بندے نے اپنی جیب میں کوئی رقم رکھی تھی، اور وہ دکان پر کوئی سامان خریدنے کے لیے پہنچا، سامان اس نے لے لیا، اور جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ اس جیب میں نہیں ڈال پایا جس میں رقم رکھی تھی۔ جب دوسرے میں ڈالا تو اس کو محسوس ہوا کہ پیسے نکل گئے یا پیسے کسی نے نکال لیے، تو ایک جھٹکا سا لگا، پیسے جیب میں موجود ہیں، ایک دو سیکنڈ کے بعد ہاتھ ڈال لیا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ مومن کو اجر دیتے ہیں۔ یا اور کوئی بڑی مصیبت ہو تو دو ہی باتیں ہیں، اگر مومن بندہ گناہ گار ہے، اس سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت اس کو دے کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر مومن بندہ نیکوکار ہے، متقی پرہیزگار ہے، پھر بھی کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ چار بندوں کو چار شخصوں کے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کریں گے۔ اگر کوئی مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے عبادات میں کوتاہی کی، ہمیں تم بھولے رہے، تم نے اللہ سے تعلق سے دوری رکھی، اور وہ اپنی مشغولی کو بیان کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ تم ان سے زیادہ تو مشغول نہیں ہو سکتے، ہم نے ان کو ایسی مالداری، ایسی حکومت، ایسی سلطنت عطا فرمائی جو کسی کو دنیا میں نہ ملی۔
تو یہ عذر بالکل نہیں چلے گا کسی بھی مالدار کا یا کسی مصروف آدمی کا کہ میں اتنا مشغول تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں اتنا مشغول تھا کہ میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت، سلطنت، مصروفیت، مشغولی دی تھی سب اس سے کم ہے دنیا میں، تو انہوں نے تو کوتاہی نہ کی۔ کوئی بندہ اگر یوں کہے گا کہ میں تو غلام تھا، میں کسی کا نوکر تھا اور کسی کے ماتحتی میں تھا، میری مجبوری یہ تھی کہ میں کس وقت چاہ کر نماز پڑھ سکتا تھا یا عمل کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ ان سے بڑا غلام تو دنیا میں کوئی نہ رہا، کتنے لمبے عرصے جیل میں کاٹے انہوں نے، لیکن کبھی بھی اعمال میں کوتاہی نہ ہوئی، کبھی بھی عمل ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ تو اس کا یہ کہنا کہ میں کسی کے ماتحتی میں تھا، کسی کا غلام تھا، نوکر تھا، اس لیے میں عبادت نہیں کر سکا، اس کا یہ کہنا بالکل بیکار ہوگا اور یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ مالدار پیش کرے تو اس کا عذر قابل قبول نہیں، غلام پیش کرے تو قابل قبول نہیں۔ کوئی اگر یوں کہے گا کہ میں تو فقیر تھا، میں تو محتاج تھا، بہت غریب تھا اور میں پریشانی میں رہتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ ان سے فقیر نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے کیسے ٹائم کاٹا یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن کبھی عبادات میں کسی بھی اعتبار سے کوتاہی نہ ہوئی۔ کوئی بندہ اگر اس بات کو کہے گا کہ میں تو بیمار رہتا تھا، لمبے عرصے بیمار رہا، میرے گھر سے بیماری نکلی نہ، میں دواؤں میں گرتا رہا، آئے دن ڈاکٹروں کے ہاں جاتا رہا، میری پریشانی، بیوی بچوں کی پریشانی، تکالیفیں سامنے رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ ان سے زیادہ بیماری میں نے کسی کو نہیں دی، دنیا میں سب سے زیادہ بیمار یہی تھے۔ تو یہ باتیں اگر ہم عذر پیش کریں گے میدان قیامت میں سب بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اعمال کو مضبوط بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھو، اور مصیبت اگر کوئی آ جائے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا اور کبھی کبھی اس کو لے کر بھی آتے تھے، وہ ملنے کے لیے، ملانے کے لیے۔ ایک بار ایسا ہوا کئی روز ان کا آنا نہیں ہوا، جب کئی دن وہ نظر نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا فلاں شخص آتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ، کہیں باہر چلا گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ آتا تو تھا لیکن ان کے ساتھ جو آپ نے ایک بچہ دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو ان کی تعزیت کے لیے چلتے ہیں، ان کے خیرخواہی کے لیے چلتے ہیں۔ آپ وہاں گئے، ان سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ اسی بچے سے مجھے بڑھاپے کا سارا معلوم ہو رہا تھا اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان سے کہی کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میدان قیامت ہو اور تم اللہ کے سامنے پیش ہو اور جنت میں جانے کے لیے مشکل سامنے پیش آ رہی ہو، لوگ وہاں ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے سے، اس بیٹے سے کہیں کہ تم جنت میں جاؤ اور یہ جنت میں جانے سے انکار کر دے اور یوں کہہ دے کہ میں اپنے والدین کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اس بچے سے، وہ پھر منع کرے گا، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے بچے سے کہیں گے اور وہ بار بار انکار کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاروں چار اس بچے کے ذات والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ نابالغ بچے کا حال ہے، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء نے، رسولوں نے، صحابہ نے، ہمارے بزرگ و اسلاف نے کتنی مشقتیں اور پریشانی اٹھائی ہے، ہم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں جو حدیث کی بڑی کتاب بخاری شریف، اس میں ہے واقعہ، نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، سمجھنے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ 2 میاں بیوی تھے
اور ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ شدید بیمار تھا۔ اب تو وسائل ہیں، اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، شدید بیمار تھا۔ تو وہ صحابی دن بھر مزدوری کرتے تھے، شام میں گھر آتے تھے، بچے کا حال معلوم کرتے تھے، جیسا حال ہوا سامنے دیکھ لیا اور بس کوئی بات نہیں، کھانا کھائے سو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 10-20 دن یا مہینے چلا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ دن میں بچے کا انتقال ہو گیا، قضاء الہی کا فیصلہ آ گیا اور بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا گود کا۔ شام کو جب صحابہ اپنے گھر پہنچے، ظاہر سی بات ہے چاہے وہ کتنا بھی ہرا تھکا ہو، گھر میں جب بچہ لمبے عرصے سے بیمار چل رہا ہو تو جا کر فوراً یہ معلوم کیا جاتا بچے کے کیا حال ہے۔ انہوں نے پوچھا بچے کے کیا حال چال ہے اپنی اہلیہ محترمہ سے۔ اہلیہ بہت جفاکش اور سمجھدار تھی۔ اس نے یہ گمان کیا ہے، سوچا اگر میں ان سے یہ کہہ دوں کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ تو کھانا وانا سب بھول جائیں گے، دن بھر محنت مزدوری کی، پریشانی میں رہے، کس حال میں ہو، باہر سے آئے ہیں، میں یہ کہہ دوں کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو سب کچھ بھول جائیں گے اور اس میں لگ جائیں گے۔ تو اس نے یہ کہا کہ بچہ سویا ہوا ہے اور موت نیند کی بہن ہے، موت نیند کی بہن ہے۔ اس نے کہا کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ سویا تو سونے دو، آرام کرنے دو، کوئی بات نہیں، جب جاگے گا تب دیکھ لیں گے۔ کھانا کھایا، آرام سے بیٹھ گئے۔ عشاء کے بعد جب لیٹ گئے تھے، شوہر نے بیوی سے ملنے کی خواہش کی اور ایسی جفاکش عورت تھی، اس نے اپنا آپ کو پیش بھی کر دیا، انکار بھی نہ کیا اور یہ محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ کیا حال مجھ پر گزر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں۔ صبح جب ہوئی اور اس کے میاں نماز پڑھ کے آئے، اپنے گھر پہنچے تو آج کا حال تو کچھ الٹا ہے، عورت زیادہ وائے ویلا، رونا دھونا، چیرنا پھاڑنا تو زیادہ کیا جاتا ہے، جب کہ ایسا نہیں۔ تو ان کی بیوی ان کو سمجھا رہی تھی کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کو کوئی رقم دے، کوئی چیز دے، اپنا کوئی سامان دے اور پھر وہ آپ سے لے لے تو اس میں کچھ حرج ہے کیا؟ کوئی برائی کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ اس کا سامان ہے، وہ لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچہ دیا تھا اور اللہ نے یہ لے لیا۔ اب ان کو فوراً ایک ذرا احساس ہوا، جھٹکا سا لگا کہ بتاؤ تم نے مجھے شام نے بتایا، میں کھانا بھی اس طرح یوں کھاتا رہا ہنسی خوشی، اور میں نے ملنے کی خواہش کی، تم نے اس سے بھی انکار نہ کیا، رات بھر میں سے رہا۔ اس نے وہ وجہ بھی بتائی کہ اس کی وجہ یہ تھی، لیکن یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی خوشخبری اللہ کے نبی کو دی کہ اتنی جفاکش اور صبر کرنے والی عورت تھی۔ اور پھر اس کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ اس رات کی ملاقات سے اللہ نے 2 بچے دیے ان کو، اور دونوں بچے اس وقت کے بڑے عالم مفتی جید اللہ والے بنے، تو نجات کا ذریعہ بنے۔ ثانیاً یہ بچہ چھوٹا تھا، نابالغ تھا، یہ بھی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حدیث میں آتا اللہ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بانجھ تو وہ ہے جس کے بچے نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بانجھ وہ ہے جس نے آگے نہ بھیجا ہو، یعنی جس کے چھوٹے بچے کا انتقال نہ ہوا ہو، وہ ہے بانجھ۔ جس کا آگے چلا گیا کوئی چھوٹا بچہ تو وہ بانجھ نہیں ہے۔ تو بانجھ تو وہ بتائے آپ نے جس کا کوئی چھوٹے بچے کا انتقال نہ ہوا ہو۔ کیوں؟ حدیث میں آتا کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے نابالغ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش قبول کریں گے۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد، کوئی بیماری آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں صبر والوں کا مقام الگ عطا فرمائیں گے۔ قبر میں بھی نماز مردے کے دائیں جانب کھڑی ہو جائے گی، زکوٰۃ بائیں جانب ہو جائے گی، اسی طرح اور اعمال سر کی طرف، پیر کی طرف۔ صبر جب آئے گا بندے کا، جس بندے نے دنیا میں تکلیفوں پر، پریشانیوں پر، اپنے دکھ درد پر، بیماریوں پر صبر کیا ہوگا تو صبر اس کو پورے سائے سے ڈھک لے گا، اور پھر یوں کہے گا اگر تم اس پر عذاب کو روک سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں پوری حجت کروں گا۔
تو اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں کسی پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ آئے، کسی پر تھوڑی کسی پر زیادہ آتی ہی ہے، لیکن مصیبت کو بار بار بیان کرنا، بار بار گنانا، یہ صبر نہیں ہے، اس کو صبر نہیں کہہ سکتے۔ صبر تو یہ ہے آئی اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، اس سے زیادہ بھی اللہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی بیماری چھوٹی پریشانی دے کر بڑی کو ٹلا دیتے ہیں۔ اس لیے صبر کے متعلق تو اور بھی بہت سی باتیں بہت سے واقعات ہیں، بس آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لو، اس کو بیان کرنا گنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر لیں، اللہ تعالیٰ پریشانی کو حل فرما دے، اس کے ازالے کی کوشش کریں، بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔